شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے الحمدللہ آغاز کرنا ہے سورۃ الفرقان کا۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے اور اس کا بنیادی موضوع توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ اس سورت میں باطل عقائد کے مقابلے میں حق و باطل کے درمیان واضح فرق کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور اللہ کے سچے بندوں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے کل اس کی آیات 77 ہیں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 42ویں نمبر پہ ہے اور مصحف میں یہ 25ویں نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو یہاں فرقان کا مطلب وہ چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دے، یعنی قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا ہے۔ تو یہاں قرآن کا نام اللہ رب العزت نے فرقان کے نام سے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا کہ تمام انسانوں تک آپ اس کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ لفظ 3 بار اس صورت میں آئے، یعنی فرقان، اور یہ قرآن کریم کی اہم ترین صفت ہے اور اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام بھی الفرقان رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آیت نمبر 2 ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کیا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کفار نے اللہ کے سوا خود ساختہ معبود خود ہی گھڑ لیے ہیں، اور تم غور کرو دیکھو کہ وہ تو کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، خود کو بھی کوئی نفع پہنچا نہیں سکتے، نہ ہی خود کو کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو ان معبودوں کا اللہ کے برابر سمجھنا سب سے بڑی گمراہی تھی۔ آیت نمبر 4 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، تو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ قرآن میں پہلے لوگوں کے قصص بیان ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اسے لکھوا رکھا ہے، بس وہی ہے جس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
تو کفار کہتے تھے کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس دعوے کو باطل قرار دیا ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس میں کسی انسان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، اور وہی ایک بہرحق ذریعہ ہے جو اللہ کے منتخب کردہ نبیوں پر ہی آتی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو، آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو کفار کیا کہتے تھے کہ نبی کو عام انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی غیر مرے مخلوق ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے جیسا انسان تو نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ نبی بازاروں میں چلتے ہیں اور عام زندگی ہماری جیسی گزارتے ہیں، تو اس کی تو کوئی الگ خاص زندگی ہونی چاہیے، عام انسانوں جیسی نہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہی طریقہ انبیاء کا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ تمام انسان تھے، یہ کوئی انوکھا نبی نہیں ہے جو کہ اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہو تاکہ لوگوں کو ان کے درمیان رہ کر دین سکھا سکیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آسانی کے لیے انسانوں میں سے انسان نبی بھیجے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، وہ فرشتوں کو بناتا، وہ جنات کے ذریعے سے بھیج دیتا، وہ تو کسی بھی مخلوق کو بنا سکتا تھا، لیکن انسان جو جن کی جان پہچان ہے، جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی بول چال کو وہ سمجھتے ہیں، جن کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔ انبیاء بھی انسان تھے، لہٰذا ہمیں ان کی سیرت کو اپنے لیے مسئلہ راہ بنانا چاہیے۔ کفار کے اعتراضات آج بھی موجود ہیں، ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے ان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اعتراضات کا آج ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں جب خود ہم قرآن و سنت کے قریب نہیں ہوں گے؟ تو پھر ہم اسی وجہ سے کفار کے اعتراضات کو بھی جواب نہیں دے پاتے جب ہم خود اپنی کتاب سے دور ہیں۔ پھر قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رکو نمبر 17 ہے پارے کا، اور یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 10 سے 20 پر مشتمل ہے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ ان کا بپھرنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جن کے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ تو جو تم کہتے ہو انہوں نے یقیناً تمہیں چٹلا دیا ہے، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دنیا کی بادشاہت
بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن نبوت کا مقصد دنیاوی مال و دولت حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہدایت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، دیکھو کہ اس پر کتنا پانی لگتا ہے۔ آیت نمبر 13 سے 14 میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن کفار کو جہنم میں تنگ جگہ میں جھونک دیا جائے گا۔ وہ موت کی فریاد کریں گے لیکن انہیں مزید عذاب کی وعید سنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کے پاؤں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے، جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں انبیاء کے بارے میں کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا بیان ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا گیا، یا آپ کے پاس کوئی دنیاوی دولت کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ پچھلے انبیاء بھی انسان ہی تھے اور ان پر بھی ایسے ہی اعتراضات کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا، مگر اس نے ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کریں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، بس میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دنیاوی دولت کا اصل مقصد آزمائش ہے، ہمیں آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ جہنم کی سختیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء انسان ہی تھے، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ 19ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے پہلا رکوع ہے سورت کا۔ پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورۃ الفرقان کا تیسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ تو کفار اعتراضات کرتے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ کبھی وہ اس قسم کے اعتراضات ہم دیکھتے ہیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے خود فرشتہ ہمارے آتا، اگر نبی ہونا تھا تو فرشتے کی صورت میں آتا۔ کبھی کہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ نبی کو کوئی خاص مفوق الفطرت مخلوق ہونا چاہیے، عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کی حکمت کے مطابق نبی انسان ہی ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ آیت نمبر 22 ہے، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا، تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کفار کو حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آتے، اور اس دن ان کے تمام باطل خیالات اور جھوٹے معبود باطل ہو جائیں گے، اور جنتی لوگ خوش ہوں گے جبکہ جہنمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان میں بادلوں کا نزول ہوگا اور اللہ عادلانہ فیصلہ فرمائے گا۔
اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ اپنے برے ساتھیوں پر لعنت کریں گے۔ ہر شخص اپنے گمراہ کن دوستوں پر افسوس کرے گا کہ کاش وہ انہیں نہ مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کیا ہماری دوستیاں ایسے افراد کے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں، یا ہماری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی دوستیوں کا رخ کا ضرور جائزہ لیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں دنیا میں نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ جن کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو اور اس میں سے تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا، اور اگر تحفے کے طور پہ نہ تم خرید نہ بھی سکو یا تحفے کے طور پہ نہ بھی دے تو کم از کم اس کی عمدہ خوشبو تک تو تم تک ضرور پہنچے گی، اور بھٹی دھوکنے والا تمہارے کپڑے آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ تو اسی طرح سے اچھے اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ اچھی اور بری صحبت انسان کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی کے بہت سے راستوں سے رک جاتا ہے یا ان پر عمل پیرا نہیں ہو پاتا اللہ کے بہت سے احکامات کی وجہ سے، کہ وہ جس کمپنی یا جس ایٹماسفیئر میں اور جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، جیسے لوگوں میں رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری چیزوں کو، دین کے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 34 ہے۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا ہے اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شکایت کی کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ آیت بہت زیادہ انسان کو دہلا دینے والی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا نہ، اس کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کرنا، اپنی زندگی میں اس کو داخل نہ کرنا، اس کے احکامات کو دل سے قبول نہ کرنا، اور اگر مان لینا تو اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت کو اپنے لیے ضروری نہ جاننا، قرآن کو شعوری طور پر اور روحانی طور پر اس کو شفا نہ سمجھنا اور اپنے لیے اس کو ضروری خیال نہ کرنا۔ تو یہ سارے جو قرآن کے حقوق ہیں، ان میں سے کوئی بھی حق چھوڑ دینا قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ کفار اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کی بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی ایک ہی دفعہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بتدریج 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی دفعہ آ جاتا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ قرآن کو بتدریج نازل کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے اور ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بار نازل کر دے، یہ تمہارے لیے آسانی ہے، انسانوں کو اس کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور اس کی وجہ سے اپنے دلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے۔ نافرمانوں کو نصیحت دی گئی کہ اگر وہ ہدایت کو چھوڑیں گے تو دردناک انجام کے مستحق ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ترک کرنا بربادی کا سبب ہے، اور جو قرآن کو پکڑ لے وہ ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول انسان ہی ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کی پیروی کر سکیں۔ قیامت کے دن کفار اپنی بدعمالیوں پر شدید نادم ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں ہدایت اختیار کر لینی چاہیے،
برے دوست سے پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن حسرت اور شرمندگی کے سبب بنیں گے۔ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ قرآن کو چھوڑ دینا بہت بڑا نقصان ہے، ہمیں اس سے جڑنا ہوگا۔ رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 35۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ اٹھانے والا بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والوں اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کے پاس معجزات دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور حق کا انکار کیا، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگ انہیں روندیں گے۔ آیت نمبر 39 ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، جیسے قوم عاد، سمود اور اہل مدین۔ ان کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آیت نمبر 41 ہے۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا، اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو یہ دراصل خواہش کو ہی معبود بنانا ہے۔ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ چوپایوں جیسے، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بے وقت سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اور اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہے، سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہدایت کو ٹکرانے والا شخص جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 45۔ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، اور ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ اپنی قدرت کی نشانی اللہ رب العزت نے سامنے رکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج اور سائے کا نظام بنایا ہے جو اس کی قدرت کی علامت ہے۔ سورج کی حرکت کے ساتھ سایہ بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے جو اس کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش، نیند کو آرام بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور نیند کے لیے بنایا تاکہ انسان آرام کر سکیں، اور دن کو روشنی عطا کی تاکہ لوگ کام کاج کر سکیں۔ ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں جو زندگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی چھوٹی بہن ہے،
جب تم بیدار ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 49 ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر خوش زمین کو زندگی دیتا ہے۔ پانی کا نظام اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے لوگوں کی نافرمانی کے باوجود اللہ بارش رحمت کے طور پر بھیجتا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین کڑوا ہے۔ اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک مضبوط آڑ کر دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندر میں نمکین اور میٹھے پانی کا فرق اللہ کی حکمت کا ثبوت ہے، اور ان میں ایک خاص حد ہے جو کہ پانی کو آپس میں ملنے سے روکتی ہے۔ میٹھا اور نمکین پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک جگ ہم نمکین پانی کا بنائیں جس میں نمک ہو، اور دوسرے میں ہم چینی ڈال دیں، اور اگر ہم ان کو ایک بڑے کسی برتن میں اکٹھا کریں، تو دونوں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ الگ رہے گا، تو دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سمندر کے اندر نمکین اور میٹھے پانی الگ الگ رکھے۔ پھر انسانوں کو زمین اور پانی دونوں سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ جانور حلال ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور تمام نعمتوں کا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، بس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ سورج، سایہ، رات اور دن اللہ کی عظیم نشانیوں میں ہیں، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، ہمیں شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اللہ نے میٹھے اور کھاری پانی کو الگ رکھا ہے، یہ اس کی قدرت کی علامت ہے۔ مشرقین کے باطل معبود کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ نماز اور سجدہ اللہ کی عبادت کا بہترین ذریعہ ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 61 ہے، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ چراغ سے مراد سورج۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا اور انہیں خاص نظام میں رکھا تاکہ لوگ ان سے راستہ تلاش کریں اور وقت کا حساب لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں گہناتے۔ جب جب تمہیں انہیں گہناتا دیکھو، یعنی چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے، تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ آیت نمبر 63 ہے، اور آیت نمبر 63 سے ہم لکھتے ہیں کہ 74 تک عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے اور چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اور یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، وہ اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور اسی میں ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں اور شرافت سے گزر جاتے ہیں، جب انہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی چند نمایاں صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کیا بیان کیا کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال تکبرانہ نہیں ہوتی۔ انسان بعض اوقات انسان کو کوئی چیز، عہدہ یا کوئی ایسی کسی لحاظ سے بھی برتری ملے کسی دوسرے پر تو اس کے اندر اس کی چال میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی والی چال پسند ہے۔ پھر بردباری ہوتی ہے ان کے اندر، اگر جاہل ان سے الجھیں تو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں، یعنی جھگڑا نہیں کرتے، آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اگر جاہل جس طرح سے کوئی بات کرے ان سے، اور اگر ان کو کوئی سخت کلامی بھی ان کے ساتھ کرے تو اس کے جواب میں وہ سخت کلامی نہیں کرتے۔ کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی کچھ بھی کہے تو جواباً وہ اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ پھر ان کی اگلی صفت کیا؟ قیام اللیل، وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، یعنی تہجد کا ادا کرنے والے ہیں۔ پھر ان کا خرچ کیسا ہوتا ہے؟ میانہ روی والا، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، یعنی نہ ہی مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو نکالنے والے نہیں بنتے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارا مال لوٹا دیا اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ فضول خرچ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، اور اسی طرح کنجوسی کرنے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو وہ اعتدال والا رویہ رکھتے ہیں خرچ کرنے میں بھی۔ پھر شرک، قتل، زنا سے اجتناب کرتے ہیں، یہ بڑے گناہ نہیں کرتے۔ سچی گواہی ہوتی ہے ان کی، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ قرآن سنتے ہیں۔ صرف قرآن کو یعنی پڑھ کے یوں ہی گزر نہیں جاتے، تلاوت کر لیتے ہیں، یا اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں ہدایت کے لیے۔ پھر نیک نسل کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک ہو۔ آیت نمبر 75 ہے، اور جو لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا وہ کرتے ہیں عباد الرحمن۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ آپ کہیں اگر تمہیں
اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، تو یقیناً تم نے جھٹلا دیا، تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان نیک اعمال کو اپناتے ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی جو عباد الرحمان ہیں یہ صفات اپنانے والے ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ وہ جنت کے وارث ہوں گے، جبکہ جو اس ہدایت سے منہ موڑیں گے اور یعنی ان صفات کو اختیار نہیں کرنے والے ہوں گے تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ رحمان سے دعا مانگیں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، رحمان کے بندوں کی صفات اختیار کریں، عاجزی، صبر، تہجد، میانہ روی۔ دعا کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں کیونکہ اللہ دعا سنتا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ شعراء کا، اور یہ سورہ شعراء مکی صورت ہے جو 26ویں نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس میں 227 آیات ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، سابقہ انبیاء کے قصے اور کفار کے انجام کو واضح کرتی ہے۔ اس صورت کا نام الشعراء، شعراء یعنی شاعر کی جمع ہے، اس کی آخری آیات سے لیا گیا ہے جہاں گمراہ شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے جو حق کے بجائے باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ رکو نمبر 5 ہے اور صورت کا پہلا رکو ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 پر مشتمل ہم دیکھتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ سورہ شعراء کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے جو قرآن کی اجازیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو حق اور ہدایت پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی گمراہی پر شدید افسوس ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے پیارے نبی کو تسلی دی ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ غمگین نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پروانے اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر بچا رہا ہوں مگر تم زبردستی آگ میں جانا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 4 ہے، اگر وہ چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا وہ یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو آزادی دیتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ زندگی میں اس کا امتحان ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس امتحان سے گزارتا ہے۔ اگر لوگ نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ منکرین ہمیشہ نشانیاں مانگتے ہیں لیکن جب نشانیاں آتی ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ آیت نمبر 7 ہے، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائی ہیں، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ نے زمین میں باغات، کھیت اور پانی کے چشمے پیدا کیے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے لیکن وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ ہمیں اپنی اصلاح کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی نشانیاں غور و فکر کے لیے ہیں، ان پر تدبر کرنا چاہیے۔ گمراہی میں رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہیں۔ رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 10۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون نے قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیجئے، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کو، یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے سیدھے راستے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنی زبان کی گرہ کھولنے کی درخواست کی، اور اسی طرح سے انہوں نے مددگار کی بھی طلب کی، تو کہ ہارون علیہ السلام کو کا ساتھ انہیں نصیب کیا جائے، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہوں۔ آیت نمبر 17 ہے، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ فرعون نے کیا کہا، کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے ہو، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، میں نے یہ کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، مگر فرعون نے سابقہ واقعات دلا کر نیچا دکھانے کی کوشش کی، یعنی کہ اب وہ اپنے احسان جتلانے پر آ گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی برس کے بعد واپس مصر اب پہنچے تھے، جیسے وہاں سے وہ نکل گئے تھے جب ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے تھے اس سرزمین سے، اور جب اب واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور پھر فرعون کے پاس جا کر اس کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دلا۔ تو جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اس طرح سے آپ کو یہی طعنے دیے کہ تم وہی تو ہو جو ہمارے پاس چھوٹے بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا رکھا، یہ سب کچھ کیا، کھلایا پلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے، کہ پالنے والا تو وہ رب ہی ہے، تم نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل حق بات کہنا ہے، چاہے ظالم حکمران کے سامنے ہو۔ آیت نمبر 23 ہے، اور فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا، تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں سوال کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی زمین و آسمان کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ایک زبردست اژدہا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکدار سفید ہو گیا۔ تو یہ آپ کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت نرمی اور حکمت سے دینی چاہیے۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جیسے فرعون کا ہوا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، معجزات اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔
جب بھی کسی بڑے کام کا سامنا ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 34۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ سے اور آپ کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، وہ وہ بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ تو فرعون نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جادو قرار دیا اور اپنی حکومت کو خطرے میں محسوس کیا، تو اس نے جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو فرعون کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا اور لوگوں کو گمراہ رکھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر وہ ہے جو حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آیت نمبر 38۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں نے کہا، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہیں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے، انہوں نے فرعون سے کہا، کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ فرعون نے مصر کے ماہر جادوگروں کا خطاب کیا اور انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ جادوگروں نے شرط رکھی کہ اگر وہ جیت گئے تو انہیں بڑے عہدے دیے جائیں گے اور وہ مقابلے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئے تاکہ اپنی جیت یقینی بنا سکیں۔ آیت نمبر 42 ہے۔ فرعون نے کہا، ہاں وہ یقیناً، تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو، یعنی اپنا جادو دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں اور انہوں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑ رہے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی جو تمام جادو کو نگل گئی۔ تو جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سچائی ہے۔ آیت نمبر 47 ہے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی جادوگر پہچان گئے تو انہوں نے قبول کر لیا اسلام کو، توحید کی دعوت کو، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لائے ہو، اس سے پہلے ہی میں تمہیں اجازت دوں گا، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو بے شک جلد ہی تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو جادوگر اللہ کی قدرت دیکھ کر سجدے میں گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو اپنی شکست جب برداشت نہ ہوئی تو اس نے جادوگروں کو سخت سزا دینے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے ایمان اور ثابت قدمی دکھائی اور آخرت کی کامیابی کو دنیا کے عذاب پر ترجیح دی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والے ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں۔ دنیاوی لالچ اور عہدے حق کو جھٹلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر جادو اور فریب سے بالاتر ہے۔ جب سچائی ظاہر ہوتی ہے تو عقل مند لوگ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان کی راہ میں آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بلا شبہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلیں۔ فرعون کو خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کو بنی اسرائیل کے پیچھے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔
آیت نمبر 58 ہے، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے اس طرح اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ نے ساتھیوں سے کہا، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں واضح کیا کہ فرعون کی فوج نے بنی اسرائیل کو سمندر کے کنارے جا لیا، جس سے بنی اسرائیل اب خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ پانی بالکل اوپر چڑھ کے دونوں سائڈوں پر پہاڑ کی طرح بن گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل دریا کے درمیان سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو وہ سب ڈوب گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مشکل میں ہو تو کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تمہیں نجات دے گا۔ آیت نمبر 67 ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ قصہ قیامت تک کے لیے نصیحت بن گیا کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، کھول دیتا ہے۔ مشکل حالات میں گھبرانے کی بجائے دعا اور صبر اختیار کریں۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ ہمیشہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 69 ہے، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا، تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی؟ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے باطل عقائد پر تنبیہ کی۔ انہوں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ ان کے معبود بے بس اور بے جان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے اور سورج کی عبادت کرنے والوں کو ان کے باطل نظریات سے آگاہ کیا۔ آیت نمبر 78 ہے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ تو ابراہیم نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا کہ صرف اللہ ہی رازق، شفا دینے والا اور موت و زندگی کا مالک ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ توحید کی بنیاد پر دلیل دی کہ حقیقی معبود وہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو یہاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنی صورت دعائیں پتہ چل رہی ہیں۔ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمت بھری جنتوں کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔
اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم، حکمت اور نیک نامی کی دعا کی۔ انہوں نے قیامت کے دن بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا مانگی۔ قیامت کے دن مال و دولت نہیں بلکہ پاکیزہ دل نجات دلائے گا۔ آیت نمبر 90 ہے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ بس اے ہمارے رب، ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنتی خوش اور مطمئن ہوں گے، جبکہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مجرموں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں کوئی نجات نہ ملے گی۔ نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ توحید ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، باطل معبودوں پر بھروسہ کرنا گمراہی ہے، اللہ سے حکمت، علم اور نیک نامی کی دعا کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن مال و دولت نہیں بلکہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 105 ہے، اور نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خالص توحید کی دعوت دی، قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی بدلہ یا دنیاوی فائدہ نہیں چاہتا، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آیت نمبر 111 ہے، انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تم باز نہیں آؤ گے، یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کی سنگ دلی اور سرکشی پر وہ کس طرح سے اکڑے ہوئے تھے اور کس طرح سے نبی کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے تھے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قوم نے کہا ہم غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے بندوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ قوم نہیں مانے گی، ان پر تیرا عذاب نازل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آیت نمبر 118 ہے، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے ہیں میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ اور عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پانی برسایا اور قوم نوح طوفان میں ڈوب گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچائے گئے۔ اس قصے میں قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں برائی عام ہو جائے اور اس کو نہ روکے تو اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق کی دعوت صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں مشکلات آئیں تو دعا اور بھروسے کو مضبوط رکھیں۔ برائی کو روکنا ضروری ہے ورنہ عذاب سب پر آتا ہے۔
توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر نبی کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ رکن نمبر 11 ہے، آیت نمبر 123۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم عاد سرکشی، غرور اور دنیاوی مال و دولت پر فخر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور سرکشی میں بڑھ گئے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیاوی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن ان کے اندر اکڑ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آیت نمبر 127 ہے، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو۔ تو یہاں حود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، دوسروں کی عبادت کرنا گمراہی ہے۔ قوم عاد نے دلیل کی بجائے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور اپنے محلات، طاقت اور مال پر فخر کرنے لگے۔ وہ اپنی طاقت کو دائمی سمجھ کر ظلم و زیادتی میں مبتلا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ آیت نمبر 131 ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ انہوں نے انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار بننے کی تلقین کی۔ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں نیک اعمال اپنانے کی نصیحت کی اور عذاب سے بچنے کا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 136 ہے، انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور انہیں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ تو قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور ان کے محلات اور باغات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہوا کو دیکھو تو اسے برا نہ کہو، بلکہ اللہ سے بھلائی مانگو اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ غرور، تکبر ہلاکت کا سبب بنتا ہے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیسے آج ہم نے سورۃ الرحمن میں عباد الرحمن کی صفات میں بھی دیکھا کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ چھین لی جاتی ہیں۔ دنیاوی طاقت اور دولت دائمی نہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ برے اعمال کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے، اس سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ آئے تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، ورنہ انجام بھیانک ہو سکتا ہے۔ رکن نمبر 12 ہے، آیت نمبر 141 ہے، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ غرور میں مبتلا تھے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ آیت نمبر 147 ہے، اور باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں اور جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں
اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ تو ان کے خاص جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی اور ہنر بند بنایا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی کا معجزہ پیش کیا، قوم کو منع کیا کہ اسے تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن وہ نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ پھر تکبر میں آ کر اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں نافرمانی اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان پر ایسا عذاب بھیجتا ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 154 ہے، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر ایک ہولناک عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عذاب زدہ قوم کی بستی سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ورنہ تم پر بھی ویسے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر اور سرکشی تباہی کا باعث بنتے ہیں، ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی نشانیوں کی قدر کریں، ان کی بے حرمتی سے بچیں، نبیوں کی بات ماننے ہی میں فلاح ہے، نافرمانی کا انجام ہلاکت ہے، اللہ کا عذاب حق ہے، اسے ڈر کر نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 160، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بے حیائی اور غیر فطری افعال سے روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا مگر وہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی جو وہ کھلے عام کرتے تھے۔ آیت نمبر 165 ہے، کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو یعنی شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آگے سے وہ نبیوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم فطرت کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے حلال اور پاکیزہ ازدواجی زندگی کی طرف بلایا مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو دھمکیاں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو ان پر طاعون اور ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ آیت نمبر 168 ہے، اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی اہل ایمان ساتھیوں کو اس ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا، اور پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ نشان عبرت بن گئے۔
اللہ نے حضرت طوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان میں بدعمالیاں عام ہو جاتی ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ بے حیائی اور غیر فطری اعمال انسان اور قوم کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ سے بچتے اور نیکی کی راہ اپناتے ہیں، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نافرمانوں پر اللہ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ ہر مسلمان کو فحاشی اور بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ رکن نمبر 14 ہے، آیت نمبر 176 ہے۔ اور ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ قوم مدین تجارت اور لین دین میں دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی عادی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بارہا خبردار کیا کہ یہ رویہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، ان پر قحط سالی اور بدحالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 184 ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ آیت نمبر 181 دیکھتے ہیں۔ پہلے ماں باپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ یعنی انہوں نے روکا ان سے کہ وہ جو اس بڑی خرابی میں مبتلا تھے شعیب علیہ السلام نے، اس چیز سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو۔ تجارت میں دھوکہ دینا اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ مدین کے لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے تھے اور ظلم و زیادتی کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آیت نمبر 185 ہے، انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، یعنی جادو کے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا، میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ رویہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ آیت نمبر 189 ہے، سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب بھیجا، پھر ایک زبردست چیخ اور زلزلہ آیا جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب ظالموں کے لیے ایک عبرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم بددیانتی، فریب اور ظلم میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان پر اترتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ناپ تول میں کمی اور مالی دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی نصیحتوں کو ماننا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بددیانتی اور ظلم کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دنیاوی مال و دولت کی بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینی چاہیے۔ رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 192 ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اسے روح الامین دے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، واضح عربی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وحی الہی کے ذریعے نازل کیا جو بہترین کتاب ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے اور اللہ کے مقرر کردہ امین فرشتے کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ کتاب واضح عربی زبان میں اتاری گئی تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 196 ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے
اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا۔ تو قرآن کی سچائی پچھلی کتابوں میں بھی لکھی گئی تھی، یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کریں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز حدیث دی گئی۔ آیت نمبر 201، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا تو ان کے کس کام آئے گی اور وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے؟ تو جو لوگ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ نہ دنیا میں بدلیں گے اور نہ آخرت میں نجات پائیں گے۔ قیامت کے دن وہ چیخیں گے مگر ان کی پکار رد کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 208 ہے، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کی سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کریں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کو آپ کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء بھیج کر تنبیہ کی تاکہ لوگ بھٹک نہ جائیں۔ رات دن سورج چاند زمین آسمان سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو مگر اس کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرو۔ آیت نمبر 221 ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گنہگار پر اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلدی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو شاعر اور جھوٹے لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ اصل کامیاب وہی ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے، نیک عمل کرتے اور ظلم سے بچتے ہیں۔ مخلص اہل ایمان کا طرز زندگی شاعروں اور بے مقصد لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی تلاوت، فہم اور عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نجات کا ذریعہ ہے اور ان کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہدایت کو مسترد کرنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پائیں گے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بے مقصد شاعری اور گمراہ کن باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے نیک عمل اور ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے۔ سورہ نمل سورہ نمل کا نام نمل یعنی چیونٹی کے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً 6 یا 7ویں نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ 93 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں توحید، نبوت اور قیامت پر زور دیا گیا اور حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت، انبیاء کی حکمت،
مومن اور کافر کے انجام اور حق کے غالب ہونے کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ آیات قرآن اور واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے، جو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کفار حق بات کو رد کر دیتے ہیں اور دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کچھ سلگتا انگارہ لے آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہوں۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کی بھلائی سے بدل دیا، برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سیف سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں اللہ کا پیغام پہنچا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور عصا، لاٹھی کا اژدہا بننا اور روشن معجزات دیے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر حق کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ بس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی اور تکبر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، پھر بھی انکار کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ماننا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تکبر اور سرکشی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے معجزات اور نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 17، آیت نمبر 15 ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں، اور بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا کی گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کے وسائل دیے گئے۔ آیت نمبر 17۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کے وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے،
اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات، اسی طرح سے پرندوں اور جانوروں کی بھی بولیاں سکھائی تھیں، تو ایک چونٹی کی بھی بات ان کو سمجھ آ گئی۔ جب ہدہد غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دلیل طلب کی۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور میں ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زمانہ زیادہ نہ تھا، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ہدہد نے مشاہدہ کیا کہ اس کی قوم شیطان کے بہکانے سے اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جو خط تھا اس کا آغاز سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھ کر اللہ کی دعوت دی۔ خط میں فرمایا میرے پاس سرکشی نہ کرو اور فرمانبرداری میں میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک سمجھدار خاتون تھی کہ اس نے بھی اس کو توجہ سے خط کو پڑھا، سنا، اور پوری ہوشمندی کے ساتھ اس پر اپنی رائے دی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ علم و حکمت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر اور توحید کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ترجیح دینی چاہیے۔ جواب دہی کا احساس ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں مدد دیتا ہے۔ کفار کو حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت حق دینی چاہیے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ خطوط اور پیغام رسانی میں اللہ کا نام اور برکت شامل کرنی چاہیے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ آیت نمبر 32 ہے، اگلا رکوع 18واں رکوع ہے۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ اس نے مشورہ مانگا ملکہ نے سرداروں سے، انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کریں گے، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور خط بھیجا، تو ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا جنہوں نے جنگ کی تجویز دی، لیکن ملکہ نے جنگ کی بجائے صلح اور سفارتکاری کو ترجیح دی۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے ارادے کو پرکھ سکے۔ آیت نمبر 36 ہے، تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میری مدد تم میرے مال سے کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس، ہم ضرور
ان سے ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحفے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اللہ نے انہیں اس سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ملکہ کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ میں اسے لے آؤں گا، لیکن ایک صاحب علم شخص نے آ کر اس میں کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ آزمائش ہے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ آیت نمبر 41 ہے، سلیمان نے کہا، اسے اس کا تخت بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ پاتی ہے یا ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا، شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روکا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا، یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوگی۔ تو سلیمان، یہاں ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کروائی تاکہ وہ اس کو پہچان سکے۔ جب وہ پہنچی تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اسی کا تخت ہے، اور کہا، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اس کے لیے شیشے کا فرش بچھایا گیا جسے وہ پانی سمجھ بیٹھی اور اپنی پنڈلیاں اٹھا لی۔ تب اس نے حقیقت کو سمجھا اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے تابع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ مشورہ اور حکمت عملی سے فیصلہ کرنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا ایمان کی علامت ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ غیر معمولی کام انجام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حق کی دعوت حکمت اور صبر سے دیتے ہیں۔ ایمان، عاجزی اور حقیقت کو تسلیم کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکا یک دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو یہ 19واں رکوع ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شبے خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، بلکہ بلا شبہ سچے ہیں ہم۔ تو یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی وہ عبادت نہ کریں۔ قوم سمود نے مخالفت کی اور نافرمانی پر اتر آئی۔ ان کے 9 سرکش سردار شرانگیزی سے الگ ہو گئے اور اللہ کے طرف سے بھیجے گئے معجزے اونٹنی کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بے گناہ کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آیت نمبر 50 ہے،
اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسے ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بھی قتل کی منصوبہ بندی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ زمین میں زلزلہ آیا اور سرکش لوگ تباہ ہو گئے، مخلص اور نیک لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 54 ہے، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں فطری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کی، مگر وہ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا، اور صرف حضرت لوط اور ان کے اہل ایمان ساتھی بچائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس پر وبائیں اور ایسی بیماریاں مسلط ہوتی ہیں جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ اور آیت نمبر 59 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نجات انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق کی دعوت پر استقامت ضروری ہے چاہے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ ظلم اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ بے حیائی اور بدکاری سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا اس کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔